صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا، یہ جو تسبیحات ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ یعنی ہم تو فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں، ورنہ ہمیشہ ہم نے سنا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ جہاد ہے۔ آج ہم فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ذکر اللہ۔ آپ نے فرمایا جہاد سے بھی افضل، یہاں تک کہ تم اللہ کے راستے میں گھوڑا لے کے نکلو اور تمہارے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں، اس سے بھی زیادہ افضل ہے کہ اللہ کا ذکر کرو۔ اب علماء نے تطبیق دی ہے کہ بھئی زیادہ تر حدیثوں میں تو ہے کہ جہاد افضل ہے، لیکن اس حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ ذکر افضل۔ تو تطبیق یہ ہے کہ ثواب کے اعتبار سے تو جہاد ہی افضل ہے، ظاہر اس میں قربانی زیادہ ہے، لیکن ذکر کو افضل اس لیے قرار دیا گیا کہ جہاد کا مقصد بھی کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت پر لانا۔ تو مقصد کے اعتبار سے کیا چیز افضل ہے؟ ذکر، کیونکہ جہاد مقصود نہیں ہے، ذریعہ مقصود ہے، جہاد مقصود نہیں، کیونکہ فقہا لکھتے ہیں کہ جہاد میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوتا جو اللہ کی پسند کا ہو، کیونکہ خون خرابہ ہے، اور خون خرابہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ چاہے کافر کا خون بہے، چاہے مسلمانوں کا بہے، اللہ خون خرابے کو پسند نہیں کرتے، لیکن اس لیے خون خرابہ پسند کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو تمہارا خون خرابہ ہو جائے گا، پھر صحیح ہے نا، کفر غالب آ جائے گا اور فساد، زنا پھیلا دے گا دنیا میں، برائی پھیلا دے گا۔ اس کی مثال ایسے، آپ کی باڈی میں کوئی کانٹ چھانٹ کرے اچھا کام ہے، لیکن جب پھوڑا نکل آتا ہے تو وہ پھیل نہ جائے، کینسر نہ بن جائے، تو بالآخر اس کو آپریٹ کر کے نکالنا پڑتا ہے۔ گردہ نکال دیتے ہیں ڈاکٹر، اب کسی کا گردہ نکال دینا، اس کی کمر کا آپریشن کر کے، یہ کوئی بذات خود اچھا کام ہے؟ برا کام ہے، لیکن بھائی وہ مجبوراً اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ گردے میں کینسر کی رسولی بن گئی ہے، یہ نہیں کاٹا تو دوسرا بھی خراب ہو جائے گا۔ تو جہاد کا تمام فقہا بیان کرتے ہیں بذات خود یہ فساد ہے، زمین میں ایک فساد ہے، لیکن اس کو پسند اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ نہیں ہوگا تو اس سے بڑا فساد ہوگا، ورنہ اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے، خون خرابے کو پسند نہیں کرتے، چاہے وہ کافر ہی کا خون خرابہ ہو۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہ رہا ہوں آدم، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ یسفک الدماء، یہ زمین میں خون بہائے گا۔ فرشتے جانتے تھے کہ خون بہانا اللہ کو پسند نہیں ہے، ورنہ فرشتے یہ اعتراض تھوڑی کرتے، بلکہ فرشتے یہ بتاتے کہ اللہ یہ جہاد کرے گا، خون بہائے گا، دو اور ایسے آدم ہونے چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ فرشتوں نے کہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، یہ بم بنائے گا، ایک دوسرے کو مارے گا، میزائل بنا کے مارے گا، ابھی نندن کو چائے پلا کے واپس بھیجے گا، یہ بڑی تباہیاں پھیلائے گا دنیا میں۔ تو اللہ میاں نے اس کا فرشتوں کا جواب نہیں دیا کہ اچھا ہے نا خون بہائے گا تو صحیح ہے نا، نہ یہ نہیں کہا۔ اللہ نے کہا اعلم ما لا تعلمون، ٹھیک ہے تم نے اس کی ایک بیڈ کوالٹی بیان کی ہے کہ خون بہائے گا، لیکن اس کی کچھ اچھی گڈ کوالٹیز بھی ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے اللہ زمین میں خون خرابے کو پسند نہیں کرتے، مجبوری ہے۔ تو اس لیے نبی نے ذکر کو افضل قرار دیا کہ جہاد سے مقصد کیا ہے؟ اللہ کا نظام اور اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں آئے، لوگ اللہ کو یاد کریں۔ تو مقصد کے اعتبار سے ذکر کی فضیلت ہے جہاد پر، ثواب کے اعتبار سے کس کی فضیلت ہے؟ جہاد کی فضیلت ہے۔ ظاہر ہے وہ ذکر کرنے والے کا کیا جا رہا ہے، لیکن جہاد میں تو آپ کے خون بہتا ہے، آپ کا بہت بڑی قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا جو لبرل طبقہ ہے نا، جو خوش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے آج کل براڈ مائنڈڈ بنے پھرتے ہیں، اسلام کے فلسفیانہ انداز سے آپ ان سے بڑی لمبی چوڑی تقریریں کروا لیں، لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ اور نہ کرنا تو چلو اتنا بڑا جرم نہیں ہے، جو ذکر کر رہا اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ بے وقوف۔ کیا بھائی یہ فلاں بزرگ سے بیعت ہے اور ان کی وہاں بیٹھا ہوتا ہے مسجد میں، صبح صبح انہوں نے بولا یہ اللہ اللہ کیا کرو تو بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے، یا کسی حدیث میں پڑھ لیا یہ ذکر کرنا۔ اچھا، اپنے کاموں کو بنانے کے لیے وظیفے پڑھنے والے مارکیٹ میں بہت، آپ کہیں دیکھے ہو نا اللہ اللہ کر رہا ہے تو سمجھ لو اس کی شادی نہیں ہو رہی، کسی نے اس کو شادی کا وظیفہ بتایا بھائی۔ ایسے نیک مارکیٹ میں شارٹ ہیں جو اللہ اللہ کر رہے ہیں صرف اللہ کو یاد کرنے کے لیے، ایسے نیک مارکیٹ میں کیا ہیں؟ شارٹ چل رہے۔ تو ایسے نیک لوگوں کو لوگ بے وقوف بھی سمجھتے ہیں کہ ٹائم ویسٹنگ، یہ کر لیتے یہ کر لیتے یہ کر لیتے۔ ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے، لیکن آپ ان کے ذکر کی ڈیٹیل میں جائیں تو ایسا لگتا ہے یار یہ تو اتنا ٹائم یہ ذکر اللہ میں گزارتے تھے، ان کے پاس باقی کاموں کے لیے ٹائم کب بچتا تھا، لیکن باقی کام بھی انہوں نے بہت کیے۔
تو یہ جو لبرل طبقہ ہے نا ہمارا, ان کو یہ صوفی ٹائپ کے لوگ جو اللہ اللہ کر رہے ہیں تسبیح پکڑ کے یا ویسے ہی, ان کو یہ برے لگتے ہیں کہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبوب کی یاد میں ٹائم ویسٹ کرنا, یہ اس کو ویسٹ ٹائم کی ویسٹنگ لگتا نہیں ہے. یہی تو منزل ہے بھائی, ہم پیدا ہی اللہ کے لیے ہوئے ہیں, ہو جائے اللہ کی یاد میں ٹائم ویسٹ, سبحان اللہ, اور کیا چاہیے. جانا کس کے پاس ہے, ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے. تو ٹائم بچانا کہتے کس کو ہیں, میری یہ سمجھ میں نہیں آتا. ایک صاحب مجھ سے الجھ گئے کہ اتنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا ویسٹنگ آف ٹائم کی ڈیفینیشن کیا ہے, کیا ڈیفینیشن ہے اس کی, یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھو گورے کا معیار الگ ہے ٹائم ویسٹ کرنے کے بارے میں, مسلمان کا معیار الگ ہونا چاہیے. جب آپ منزل متعین کر لیتے ہیں نا, تو اس منزل کی طرف جو بھی راستہ آپ کو لے کے جائے گا اس میں ٹائم کھپانا ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے. اور جو کام آپ کو اس منزل سے ہٹا رہا ہے, چاہے دیکھنے میں وہ کتنا قیمتی کام لگے, لیکن اسلام اس کو ٹائم ویسٹنگ کہتا ہے. مثال وہی میں ڈاکٹر اور باکسر والی لے آتا ہوں. آپ کا ہدف تھا ڈاکٹر بننا, صبح شام آپ کیا کر رہے ہو, باکسنگ سیکھ رہے ہو. اب باکسر تو کہے گا زبردست یار, یہ آدمی ٹائم کا بڑا پابند ہے. ٹھیک صبح 8 بجے آ کے مکے لگاتا ہے, پھر جا کے ناشتہ کرتا ہے, پھر تھوڑا آرام کرتا ہے, اس کے بعد پھر دوپہر ٹائم. تو دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ یہ ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا, لیکن جس آدمی کو پتا ہو کہ آپ کا ہدف ڈاکٹر بننا ہے, وہ کہے گا یہ ٹوٹلی ٹائم آپ کا کیا ہو رہا ہے, ویسٹ. ٹوٹلی اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے فیوچر میں. آپ میرے پاس لوگ آتے ہیں 40 سال کے 45 سال کے کہ ہم عالم بننا چاہتے ہیں, مدرسے میں داخلہ لے کے ہم کیا بننا چاہتے ہیں, عالم. میں ان سے کہتا ہوں آپ دین کا علم حاصل کر لیں بقدر ضرورت, قرآن کی تفسیر پڑھ لیں, حدیث پڑھ لیں, بقدر ضرورت مسائل سیکھ لیں. پراپر عالم بننے کا ٹائم اب گزر گیا ہے, اب ٹائم ویسٹ ہوگا آپ کا. کہتے ہیں یار میں علم دین میں اپنے آپ کو کھپاؤں اور ٹائم ویسٹ. میں کہتا ہوں بھائی بات یہ ہے کہ جتنی 8 سال آپ کو محنت کرنی پڑے گی نا, اس کا آؤٹ پٹ اتنا اب نہیں نکلے گا. اس کی وجہ اس سے زیادہ آپ کسی اور کام میں اپنی صلاحیتیں کھپا سکتے ہو, اس کا آؤٹ پٹ زیادہ اچھا ہوگا. جیسے کوئی آدمی 50 سال میں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے جائے, ابے تو 4 سال وہاں لگائے گا, 2 سال پھر ہاؤس جاب ہوگی, اس کے بعد تجھے ایکسپیرینس چاہیے نا. ایکسپیرینس کے لیے 15 20 30 سال کے بعد جا کے انسان ڈاکٹر بنتا ہے, جو لوگ کہتے ہیں ہاں یہ اب کیا ہے, اسپیشلسٹ ہے یا واقعی ایک تجربے کار ڈاکٹر ہے. تو اس وقت ہے تو آپ کا انا للہ ہو چکا ہوگا, یا آپ اتنے بوڑھے ہو چکے ہوگے کہ کام کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا. آج جو علماء آپ کو کام کرتے نظر آ رہے ہیں نا, یہ وہ تھے جو 18 سال کی عمر میں فارغ ہو چکے تھے, پھر انہوں نے تدریس کی. میں اپنی مثال دے دیتا ہوں آپ کو, شو مارنے کے لیے نہیں, کیونکہ یوٹیوب پہ نا میرے بارے میں بہت سا لوگوں نے اٹ پٹانگ چیزیں بھی شائع کی ہوئی ہیں کہ یہ لطیفوں کے علاوہ اس بیچارے کو کچھ نہیں آتا, اس کے بیان میں حوالے نہیں ہوتے. تو شو مارنے کے لیے نہیں, انسان جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اپنا انٹروڈکشن تو کروا دیتا ہے نا. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ میں اپنا کڈنی کا علاج کرنا چاہتا ہوں آپ سے, آپ کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں, تو ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ ثابت کرے کہ ہاں جی میں کڈنی کا اسپیشلسٹ. آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں, میں آپ سے علاج کروں گا, تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ڈاکٹر تواضع میں, ارے ہم تو خادم, ہم کہاں میں کیا کڈنی کا پتہ, ہم تو جاہل ہیں. تواضع میں آ گیا نا ڈاکٹر, ارے کڈنی کیا ہوتا ہے, مجھے تو یہی نہیں پتا کڈنی کی اسپیلنگ کیا ہے, میں کوئی سڈنی سے تھوڑی آیا ہوں جو مجھے کڈنی کا پتا ہو. تو ایسے موقع پہ اپنی جو کوالیفیکیشن ہے یا جو بھی آپ کے اندر ایبلٹی ہے اس کو شو کرنا, یہ کوئی تواضع کے خلاف نہیں ہے. ہاں اس میں میں نہیں کہتا کہ میں عالم ہوں, لیکن میں عام لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی ٹوٹا پھوٹا آپ سے زیادہ اللہ نے علم دے دیا, باقی بڑے بڑے علماء کے مقابلے میں تو ہم. ایک صاحب نے مجھے کہا نا کہ آپ اگر عالم ہیں, آپ کو قرآن و حدیث اگر آتا ہے, تو امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہو آپ؟ پھر آپ کو تو خود آتا ہے قرآن و سنت, اور اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ جاہل ہو, پھر بیان کیوں کر رہے ہو لوگوں میں؟ سمجھ میں نہیں آئی بات. کہا کہ ہم آپ کے مقابلے میں جاہل نہیں ہیں, آپ کے مقابلے میں عالم ہیں, ابو حنیفہ کے مقابلے میں جاہل ہیں. صحیح ہے نا؟ قرآن حدیث ہمیں آتا ہے اتنا نہیں جتنا امام ابو حنیفہ کو آتا تھا, لیکن اس سے زیادہ آتا ہے جتنا آپ کو آتا ہے. ان صاحب سے میں نے کہا تو ایک ٹائم ہوتا ہے نا انسان کا. تو میں جلدی جلدی بتا دیتا ہوں, میں نے 8 سال دارالافتاء والارشاد میں درس نظامی کیا ہے. اس میں ہم یہ جو کہتے ہیں نا فقہ پڑھتے رہتے ہیں, یہ غلط ہے. حدیث فقہ ساتھ ساتھ چلتی ہے. سب سے پہلے ہمارے مدارس میں یہ وہ اصل موضوع سے ہم ہٹ رہے ہیں, جلدی سے مختصر بیان کر دوں گا میں, تاکہ موضوع اتنا دلچسپ موضوع چل رہا تھا وہ بیچ میں گڑبڑ نہ ہو. تو ہمارے ہاں دینی مدارس میں
سب سے پہلے جو چیز پڑھائی جاتی ہے وہ عربی گرامر ہے، کیونکہ ہمارے جتنے علوم ہیں وہ عربی میں ہیں، وہ اردو میں نہیں ہیں۔ آج بہت سارے یوٹیوب پہ مشہور اسکالرز ایسے ہیں، ان کو عربی عبارت پڑھنا نہیں آتی، عربی حدیثوں کے ترجمے کم بخت غلط کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑے محقق بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، قرآن و حدیث کے بہت بڑے محقق ہیں۔ کم بختوں کو عربی نہیں پڑھنی آتی اور لوگ ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ہیں اسکالرز۔ آپ ایک ڈاکٹر جس کو میڈیکل سائنس کی انگلش کتابیں پڑھنی نہ آتی وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ میڈیکل سائنس کا علم انگلش میں، اردو میں تھوڑی انگلش میں ہے نا، اس کمبخت کو انگلش ہی نہیں آتی، وہ کیسے ڈاکٹر بنے گا؟ دیکھو انگلش بولنا الگ چیز ہے، اسپیکنگ پاور تو جب تک گوروں میں نہیں رہو گے نہیں آئے گی، بولو گے نہیں۔ بہت سے علماء کو عربی بول نہیں سکتے ہیں وہ، اس لیے کہ وہ عربوں کے ماحول میں نہیں رہے، لیکن عرب کی گاڑی کتابیں قرآن و سنت کی وہ پڑھ سکتے ہیں، ان کو سمجھ میں آتی۔ جیسے ڈاکٹر میڈیکل سائنس کی کتاب A to Z پڑھ لے گا، بول نہیں پائے گا وہ۔ بولنا تو ایک الگ فن ہے کسی بھی چیز کا۔ تو ہمارے دینی مدرسوں میں سب سے پہلے عربی گرامر ایسے خاندانی طریقے سے پڑھائی جاتی ہے نا، بالکل بال کی کھال اتاری جاتی ہے۔ عربی گرامر کے جو دو حصے ہیں نا، صرف اور نحو، ایک صرف ہے جس میں کلمات کو، اور ایک ہے جس کو سینٹنس بنانا، وہ اس کے بعد اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے، پھر خالی تھیوری نہیں پڑھائی جاتی، اس عربی گرامر کی پریکٹس کروائی جاتی ہے مختلف کتابوں میں۔ اب کوئی طالب علم خود نہ پڑھے تو ایک الگ بات ہے، لیکن سسٹم بہت اچھا ہے۔ تو عربی گرامر سب سے پہلے، اس کے بعد پہلے سال کے بعد ہمارا 7 سال تک ٹوٹل نصاب عربی میں ہوتا ہے، اردو میں کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹوٹل نصاب عربی میں ہوتا ہے، ساری کتابیں عربی میں ہوتی ہیں، پڑھاتے بھی اسی میں۔ اس میں پھر ہماری ایک چلتا ہے فقہ، مسائل، فقہ کی آج کے اسکالرز نہیں، 1200 سال پہلے جو لکھی گئی ہیں کتابیں، جو صدیوں سے تواتر سے لوگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ آج 15ویں صدی کے جو اسکالرز ہیں ان پر فقہ کے معاملے میں اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ وہ جو صدیوں سے اسلامی حکومتیں چلی ہیں، اس پہ ہزار سال ان کتابوں نے حکومت کی ہے، وہ فقہ کی کتابیں، اس کے ساتھ حدیث کی کتاب، اس کے ساتھ عربی ادب، تاکہ عربی ادب میں مہارت ہو، پھر گرامر کی تھوڑی اور پیچیدہ کتاب، یہ 3 ٹاپک، پھر بلاغت، یہ 4 ٹاپک آخر تک چلتے ہیں۔ آخر کے 2 سال صرف اور صرف حدیث، بعض مدارس میں 1 سال ہوتا ہے، ہمارے مدرسے میں 2 سال، اس میں صرف اور صرف حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو یہ نصاب سے پڑھ کے انسان نکلتا ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کسی نے یہ نصاب پڑھاؤ اور وہ اس کو لطیفوں کے علاوہ کچھ بھی نہ آتا ہو۔ اس کے بعد پھر ہے تخصص، 20 سال، کوئی کم میرا خیال ہے عرصہ نہیں ہوتا، 20 سال سے ہم پورے دنیا سے جو مسائل آتے ہیں نا، وہ مسائل کی ہم پریکٹس کر رہے ہیں۔ پریکٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے مسئلہ آیا، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب لکھنا ہے، اس میں وراثت کے مسائل، طلاق کے مسائل، کاروباری مسائل، بینکنگ کے مسائل، کوئی دنیا کا مسئلہ ایسا نہیں ہے جو لوگ نہ پوچھتے ہوں، وہ مسائل 20 سال تک اس کی پریکٹس۔ اب عوام میں جب ہم بیان کرتے ہیں نا تو لوگوں کی مینٹل لیول پہ آ کے بیان کرتے ہیں، اس میں افلاطونی اور بغراتیاں نہیں جھاڑتے، اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ لوگ بالکل فارغ ہیں، فلاں اسکالر تو ایسے بخاری پیش کر رہا ہوتا ہے۔ بھائی ہم عوام کے سامنے وہ بات کریں گے نا جس کا پبلک کو فائدہ ہو، وہ بات کی جائے گی نا جس کا عوام کے فائدے کی کیا چیزیں ہیں۔ عوام کے فائدے کی چیزیں تو بہت آسان ہیں جو قرآن نے ہائی لائٹ کی ہیں، تعالوا اتل ما ربکم علیکم، آؤ ہم اتل ما حرم ربکم علیکم، آؤ ہم بتاتے ہیں تمہارا رب کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے اور کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے۔ اس میں تو اللہ نے کوئی وراثت کے پیچیدہ مسائل نہیں بتائے، یہ تو علماء کے لیے ہیں، سادہ باتیں قرآن نے کی ہیں جو نیچر کو اپیل کرتی ہیں۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور یتیم کا مال مت کھاؤ، وراثت کو وقت پہ تقسیم کرو، اور کیا ہے، معاہدوں کی پابندی کرو، جھوٹ مت بولو۔ یہ ساری جو بیسک اخلاقیات ہیں ان کو قرآن فوکس کرتا ہے۔ تو جو عالم صحیح معنی میں عالم ہوگا نا، وہ اپنی علمیت نہیں جھاڑے گا لوگوں کے سامنے، وہ لوگوں کے سامنے وہ بات کرے گا جو لوگوں کی ضرورت کی ہے۔ میں جب جامعۃ الرشید میں تھا تو میرے ذمہ طلبہ کو درس قرآن سکھانا بھی تھا۔ میں نے بار بار طلبہ کو ایک بات کہتا تھا، دیکھو واعظ یا عالم، اس کے سب سے بڑا فساد وہاں شروع ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس کوئی نالج ہوتی ہے نا، بڑی زبردست نالج، وہ نالج عوام میں شیئر کرنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ عوام کو اس نالج کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہاں سے فساد شروع ہوتا ہے، سارے فرقواریت بھی یہیں سے پھیلتی ہے۔ دیکھو ایک ڈاکٹر کو کڈنی کے بارے میں بہت گہری معلومات ہیں، بہت معلومات ہیں، اب عوام میں اپنی معلومات شیئر کر رہا ہے، وہ عقل مند ڈاکٹر ہوگا کبھی بھی شیئر نہیں کرے گا۔ عقل مند ڈاکٹر ہوگا گردے کے بارے میں بیسک معلومات آپ کو بتا دے گا، بھائی پانی ٹائم پہ پی لیا کرو،
یہی کہے گا نا بھائی شوگر کنٹرول میں رکھو, بلڈ پریشر چیک کر لیا کرو. جو عوام کے فائدے کی 2-4 چیزیں ہوں گی وہ عوام کو بتا کے لیکچر کیا کرے گا, ختم. بے وقوف ڈاکٹر کیا کرے گا, کڈنی کی ڈائیگرام بنائے گا اور کڈنی میں پورا جو اس کمبخت نے 10 سال لگا کے کڈنی کو پڑھا ہے نا وہ آپ کو سمجھانا شروع کر دے گا. لوگ کہیں گے یار خاندانی ڈاکٹر ہے. ابے تجھے کیا فائدہ ہوا اس خاندانی ڈاکٹر کا, نہ تجھے وہ تفصیل یاد رہے گی. تیرے فائدے کی چیز تو صرف اس میں اتنی ہے, ڈاکٹر اتنا دور 4 کی طرح بتا دیتا, کمبختو گردوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے بلڈ پریشر کی وجہ سے, شوگر کی وجہ سے, پانی کی کمی کی وجہ سے, سٹے مارنے کی وجہ سے. کمبختو اس کا خیال کیا کرو, یہی ریسرچ ہے. اب عقل مند لوگ اس ڈاکٹر کو چومیں گے, ہاتھ چومیں گے, ہمارے فائدے کی چیز بتا دی. بے وقوف کہیں گے اس کمبخت کو آتا کچھ بھی نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہی حشر علماء کے ساتھ ہو رہا ہے. کوئی افلاطونیہ بنو امیہ کی رپورٹیں پیش کرے نا آپ کے سامنے آ کے, بنو امیہ نے یہ کیا, پھر بنو عباس نے یہ کیا, پھر یہ وہ بخاری کی حدیث فلاں, اور وہ نمبر پلیٹیں لگ رہی ہیں سنیں آج کل گاڑیوں کی, اور وہ ہوگا, اور پھر ایسی جس کا عوام کو کخ بھی فائدہ نہیں ہے سوائے نفرتیں پھیلانے کے. لوگ کہیں گے یہ ہے کیا خاندانی ریسرچر, یہ ہے بہترین ریسرچ کرنے والا. اس ریسرچ کا پبلک کو 5 روپے کا بھی فائدہ نہیں ہے. اور علماء کے پاس اس ریسرچ کے جواب بھی ہوتے ہیں, لیکن علماء کو پتا ہے اگر جواب دیا پھر جواب, پھر یہاں سے جواب, پھر وہاں سے جواب, وہی ہوگا جو اگلا چاہ رہا ہے. عوام ایک غیر ضروری بحث میں کیا ہوگی, الجھ جائے گی. تو جس نے الحم سے لے کے والناس تک قرآن پڑھا ہے نا, قرآن کو سمجھتا ہے, کہتے قرآن نے جن چیزوں کو زیادہ فوکس کیا ہے انہی چیزوں کو ہائی لائٹ کرو. تو قرآن تو اس چیز کو فوکس کر رہا ہے جو میں بھی آپ کے سامنے آیتیں پڑھ رہا ہوں. انی ظننت انی ملاق حسابیا, انسان کہے گا مجھے پتا تھا میرے اعمال کا بدلہ مجھے ملنے والا ہے. تو وہ اعمال کیا ہیں؟ وہ اعمال وہ ہیں جو قرآن اہل جنت کے اعمال بیان کرتا ہے. وہ اہل جنت کے اعمال کیا ہے؟ یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل, جس رشتہ داری کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا یہ اس رشتوں کو توڑتے نہیں ہیں, یہ اہل جنت ہیں. تو ہمارا ہدف جنت ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ تو میں جو بیان لے کے چلا تھا نا کہ دین پر آنے کے بعد اول تو شیطان آنے نہیں دیتا, جب انسان دین پر آ گیا تو اصل ہدف سے کیا کر دیتا ہے, ہمارا اصل ہدف ہے جنت. تو ہم نے جنت میں جانے کے لیے وہ صفات پیدا کرنی ہے جو اللہ نے اہل جنت کی بتائی ہیں. ان اہل جنت کی صفات میں کہیں بھی نہیں ہے کہ ان کو بنو امیہ کے بارے میں پوری رپورٹیں معلوم ہیں, ان کو بنو عباس اور ایک رپورٹ ان کو معلوم ہے, نمبر پلیٹیں لگا رہے ہیں بنو امیہ کے بارے میں, یہ کہیں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے کبھی کبھار یہ ٹاپک بھی صحیح ہے ایک معلوماتی پروگرام کے طور پر, لیکن پوری قوم کو ایک چیز پہ دھکیل دینا, بھائی قوم کے یہ مسائل نہیں ہیں, قوم کے مسائل کچھ اور ہیں جو قرآن ہائی لائٹ کر رہا ہے. آپ بعض لوگوں کی تقریریں سنیں, صبح و شام وہ اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے, بالکل ہمارے ایمان کا جزو ہے. لیکن قرآن جو نازل ہوا یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں آئے ان کا ہدف اہل بیت کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا نہیں ہے. یہ بھی ایک حصہ ہے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ہم مانتے ہیں. ان کا ہدف کیا ہے؟ قوم کی اخلاقی تربیت. جو پیغمبروں نے مارے کھائی ہیں سود چھڑوانے کے لیے, زنا چھڑوانے کے لیے, شرک چھڑوانے کے لیے, قطع رحمی, صحابہ میں یہی تو اوصاف پیدا ہوئے تھے. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, الف بین قلوبہم, ان کے دلوں کو ہم نے کیا کیا, جوڑ دیا آپس میں. تو اس لیے میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں جب دین کی طرف آؤ نا تو اپنا ہدف متعین کرو, ہمارا ٹارگٹ ہے کیا, ورنہ شیطان آپ کو دائیں بائیں غیر ضروری بحثوں میں لے جائے گا. پنجاب کے ایک بہت بڑے عالم تھے, یہ تقریباً 15-16 سال پرانی بات ہے. بڑی اللہ نے استعداد دی, صلاحیت دی, یونیورسٹی کالج چھوڑ کر انہوں نے علم دین حاصل کیا, بڑا زبردست خاندانی عالم بنے. وہاں لوگوں نے بتایا, میں بڑی توقع تھی کہ یار یہ تو ایک تہلکہ مچا دے گا. وہ کیا ہوا, ان کا کسی سے یزید پہ مناظرہ ہو گیا کہ یزید جنتی ہے کہ جہنمی ہے. اس مناظرے کو ایسا انا کا مسئلہ بنایا نا کہ اب مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ اب محترم کی پوری, وہ یزید کو جنتی کہتے تھے, میجورٹی جہنمی کہتی ہے. انہوں نے اب پوری صلاحیتیں کھپا دیں یزید کو جنتی ثابت کرنے میں, اور اس کے بہترین مناظر بن گئے وہ. ابے بھائی آپ ادھر نہ جائیں جہاں آپ کو قوم لے کے جا رہی ہے. پوری زندگی کا حاصل آپ نے اگر یہ نکال لیا کہ یزید کو جنتی ثابت کر دیا, تو یار آپ نے 8 سال مدرسے میں اس لیے ٹائم ویسٹ کیا ہے, آپ کے اوپر لوگوں کی زکاتیں خرچ ہوئی ہیں, صدقے خرچ ہوئے ہیں آپ کے اوپر لوگوں کے. کیا یزید کو جنتی ایک شخصیت ہے, اس کی اتنی ویلیو کیوں دے رہے ہو اس کو آپ؟ ایک تاریخی حیثیت ہے. آپ اپنا ایک بیان ریکارڈ کروا دیتے, میری رائے ہے اور اس کے جواب میں, اس کے بعد بھاڑ میں جائے یار, کوئی اور کام کرو بیٹھ کے. کسی کو اتفاق ہے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بھاڑ میں جائے, جو مرضی کرنا ہے کرے. یہ ہونا چاہیے نا. لیکن چونکہ عوام میں یہ موضوع چھڑ گیا ہے, اب عوام کو چسکے لینے کا شوق.
اب آپ نے یزید کو لعنتی ہونا ثابت کیا، لوگ جوش میں رو رہے ہیں یزید لعنتی لعنت اللہ علیہ، لوگ جوش میں آ کے لیٹ گئے اور خطیب کو کندھوں پہ اٹھا لیا، یزید کو اس نے آج لعنتی اور جہنمی ثابت کر دیا۔ پبلک میں تو خوش ہو جاؤ گے میرے بھائی، اور کسی نے جنتی ثابت کرنے پہ پورا زور لگا دیا۔ یہ جتنے بڑے بڑے علماء، مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے، آپ ان کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں مختصر ہوتی ہے، چاہے یزید کے بارے میں رپورٹ پیش کریں گے نا، 2 جملے رپورٹ پیش کر کے آگے نکل گئے، اپنی صلاحیتیں کسی اور کام میں لگا رہے ہیں۔ ان کا بیان، مفتی تقی صاحب جیسا دنیا میں شاید کوئی عالم ہو، دنیا میں پاکستان لیول پہ بات نہیں کر رہا، لیکن آپ ان کا بیان سنیں ایسا لگتا ہے شاید یہ عالم بھی نہیں ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے یار یہ تو وہ باتیں کر رہے ہیں جو تبلیغ والے بھی وہی 6 نمبر میں وہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کا احترام، علماء کا، ایسے ہی کرتے ہیں نا مفتی تقی صاحب، علماء کا احترام کرو، ماں باپ کا احترام کرو، نماز ٹائم پہ پڑھا کرو، یہ والی تسبیح صبح پڑھ لیا کرو، بیان ان کا ایسے ہوتا ہے۔ آدمی کہتا ہے یار ہم نے تو سنا تھا یہ ملیشیا ان کو بلاتا ہے اپنی میٹنگ میں، سعودی عرب میں حرمین کے علماء ان کے درس میں بیٹھتے ہیں، 6 نمبر سننے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ وہ بھائی جب ان کی علمی مجلسیں ہوتی ہیں نا علماء کے ساتھ، پھر یہ والا اسٹائل نہیں ہوتا، پھر وہ عربی میں حوالے نہیں، دھڑا دھڑ عربی میں حدیثیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں۔ آج ان پر بھی لوگ الزام لگا رہے ہیں ان کو حدیثیں نہیں آتی۔ اگر مفتی تقی صاحب کو بھی حدیث نہیں آتی نا میرے بھائی، پھر شاید دنیا میں کسی کو بھی نہیں آتی۔ ان کی حدیث کی تکملۃ فتح الملہم، ان کی صحیح مسلم کی عربی شرح ہے، اٹھا کے دیکھو دماغ کی چولہے ہل جائیں گی آپ کی۔ صحیح مسلم کی عربی میں انہوں نے شرح لکھی ہے تکملۃ فتح الملہم، تکملۃ فتح الملہم، فتح الملہم تھی علامہ شبیر احمد عثمانی کی، ان کے انتقال ہو گیا تو پھر انہوں نے مکمل کی اس کو، تو وہ عربی میں صحیح مسلم کی بہترین شرح ہے۔ تو جس آدمی کو شرح عربی میں سمجھ میں نہیں آتی وہ الزام لگا رہا ہے کہ مفتی تقی صاحب کو حدیث، یہ ہمارے ملک کا حال ہو گیا ہے یار، کیسے کیسے جاہل ہیں۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب جو عوام کے سامنے زیادہ علمیت نہیں جھاڑتے نا، اس لیے کہ وہ صحیح عالم ہیں، ان کو پتا ہے کہ عوام کے ٹاپک یہ نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے پیچیدہ جب ان کی آپ علمی مجالس میں جاؤ گے، علمی محفلوں میں، ہم تو گئے ہیں نا، مجلس تحقیقات جب ہوتی ہیں، پھر اس میں انسان کا پتہ چلتا ہے وہ علماء کے سامنے، علماء کے مینٹل لیول پہ آ کے بات کرتے ہیں، عوام کے سامنے عوام کے لیول پہ آ کے بات کرتے ہیں۔ تو ہم بھی جو لطیفے سنا رہے ہیں نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کا پتہ ہی نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہم کوئی بہت بڑے عالم ہیں، اتنے خالی بھی نہیں جتنے پبلک سمجھ رہی ہے، بس یہ بتانا مقصد ہے۔ لطیفوں سے لوگ سمجھتے ہیں سالے بیچارے کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، میں سالہ کہنے والا تو مجھے بار بار سالے کے دس پتہ نہیں کیوں آتا ہے۔ تو بھائی ہم عوام میں بات کرتے ہیں، عوام کے مینٹل لیول پہ آ کے، تو اس میں چٹکلے ہی چلتے ہیں، لطیفے بھی چلتے ہیں، تو ذہنی تفریح کے لیے پھر آدمی کا اپنا مزاج بھی ہوتا ہے نا۔ تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی، میں وہ ذکر کی بات کر رہا تھا کہ یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ حضرت مفتی تقی صاحب کے شعر کی وضاحت کر رہا تھا میں کہ اللہ کی راہ میں، اللہ کی محبت میں ٹائم ویسٹ کرنا ہی کیا ہے، اور تھک جانا ہی منزل ہے۔ اللہ یہی تو چاہتا ہے مجھے پانے کے لیے تھک جاؤ، تو بس تھک جاؤ تو آخرت میں مل جاؤں گا، دنیا میں تو نہیں ملتا میں کسی کو، تو آخرت میں مل جاؤں گا میں تمہیں۔ تو اس میں بتا رہا تھا کہ ذکر کو آج ہمارے پڑھے لکھے طبقے نے، کوئی بچہ اگر صبح بیٹھ کے 100 دفعہ تسبیح پڑھ رہا ہو، ابا پیچھے سے آ کے تھپڑ لگائے گا، کمبخت ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، تجھے انڈے لینے کے لیے بھیجا تھا میں نے بھائی تو کچھ پڑھ لے۔ ہاں یہ ہے کہ سارا دن ذکر ہی کرتا رہے، باقی کام نہ کرے، وہ تو پھر رہبانیت ہے، اس سے حدیث نے منع کیا، باقی کام بھی کرنے، لیکن اپنے اوقات میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے بھی ٹائم دینا ہے، اور اس میں یہ مت سوچو کہ وقت ضائع ہو رہا ہے، یہ وقت اللہ کو یاد کرنے میں ضائع ہو رہا ہے، یہ ضائع کرنا ہی کیا ہے، عین عبادت ہے، عین مقصد ہے۔ جیسے قربانی کے دنوں میں جانور کاٹ کے ہلاک کر دینا ہی عبادت ہے، اس لیے کہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے بظاہر، لیکن کس کی یاد میں ہو رہا ہے، خدا کے کہنے سے۔ تو جب محبوبہ کے کہنے پہ ٹائم ویسٹ ہونا ویسٹ نہیں لگتا، تو خدا کے کہنے پہ اس کی یاد میں جو ٹائم ویسٹنگ ہے وہ کہاں سے ویسٹنگ ہو گئی؟ کسی عاشق سے پوچھو کہ محبوبہ نے تمہیں بلایا، وہ کہے گا میں پہلے بہت ٹائم دے چکا ہوں، مزید ٹائم نہیں میرے پاس وہ تو بھاگا بھاگا جائے گا، وہ کہے گا بھائی اسی ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے تو میں جاب کر رہا ہوں، پیسے اس لیے کما رہا ہوں کہ اس کو پکڑائی میں لے کر آؤں میں، تو وہ تو کہے گا میرا تو مقصد ہی یہی ہے۔ تو ایمان والوں کا تو مقصد ہی اللہ کو حاصل کرنا ہے۔ لہذا دیکھو سب سے قیمتی ٹائم پیغمبروں کا ہوتا ہے، پتہ ہے نا آپ کو، پیغمبر 1 سیکنڈ بھی کبھی ضائع نہیں کرتے۔ لیکن وہ ایک آیت میں بار بار پیش کرتا ہوں نا، یہ بھی ہمارے حضرت پڑھا کرتے تھے، یہ آیت بڑا مزہ آتا تھا جب حضرت اس کی تشریح کرتے تھے۔ اللہ نے کوہ طور پہ موسیٰ علیہ، مختصر بیان کروں گا، کئی بار بیان کر چکا ہوں، اللہ نے کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، پہلی دفعہ اللہ میاں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ۔ اتنا لمبا کلام بظاہر ٹائم ویسٹنگ ہے یا نہیں ہے؟ ابے کیا ہو گیا، تم لوگ بھی تو کچھ ذوق پیدا کرو یار، بظاہر تو یہ ٹائم ویسٹنگ ہے۔ اے اللہ تو نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا ہے،
اور تو خود ہی کہتا ہے وقت کا ضیاع کرنا حرام ہے, ناجائز ہے. قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ وقت. حدیث میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, اسلام کی اچھائی یہ ہے لا یعنی چیزیں, یعنی وہ چیزیں جن کا نہ دنیا میں فائدہ اور نہ آخرت میں فائدہ, ان چیزوں کو چھوڑ دو. تو نبی نے خود نہیں چھوڑا ہوگا ان چیزوں کو, بیٹھے ہوئے ویسے ہی بیٹھے ہوئے, کیوں بیٹھا ہوا ویسے ہی یار, بھائی ویسے ہی کچھ نہیں ہوتا بھائی, کچھ کر لو یار. ہاں کچھ کر کر کے تھک گئے ہو اس لیے بیٹھے ہوئے ہو, تو پھر ویسا ہی نہیں ہے. آپ بولو ریلیکس ہونے کے لیے بیٹھا ہوں, ویسے ہی کچھ نہیں ہوتا. آج ہمارا زیادہ تر ٹائم ویسے ہی گزر رہا ہے. کوئی بستر پہ پڑا ہوا ہے نا, تو کیا تو کام کر کر کے تھک گیا ہے تو ریلیکس ہو رہا ہے؟ نہیں بھائی ریلیکس نہیں ہو رہا. 7 گھنٹے سو چکا ہوں میں, 8 گھنٹے سو چکا, اب کیوں سو رہا ہے ویسے ہی. تو یہ ٹائم ویسٹنگ ہے یا نہیں ہے؟ ایک ہوتا ہے تھک گیا سو رہا ہے, بنتا ہے بھائی, یہ سونا ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے. ایک ہوتا ہے دماغی کام کر کر کے تھک گیا تو تھوڑا کھیل رہا ہے, کھیل کود کرے گا تاکہ ذہنی تفریح ہو, یہ ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے. ایک ہے کھیل لیا, آدھا گھنٹہ کھیل لیا, وہ بہت ہے نا, دماغ فریش ہو گیا. اب کوئی ڈھنگ کا کام کرو, مزید کھیل رہا ہے, اب ڈبو کھیل رہا ہے دماغ فریش کرنے کے لیے. ڈبو سے دماغ فریش, ڈبو ہی کہتے ہیں آج کل, کچھ ہمارے زمانے میں ڈبو کہتے تھے, آج کل کیا کہتے ہیں؟ ڈبو ہی کہتے ہیں. ہوتی بھی اس کی شکل ڈبو, اور جو کھیل رہے ہوتے ہیں وہ بھی ڈبو لگ رہے ہوتے ہیں. ابے تو کھیل کے, ہم بھی دیکھو کھیلتے ہیں, میں بھی ذہنی تفریح, میں جاگنگ کرتا ہوں ذہنی تفریح کے لیے, بھاگتا بہت, پسینہ نکالتا ہوں, ایسا مزہ آتا ہے. جم چلے گئے, بچوں کے ساتھ بہت آدمی انجوائے کرتا ہے, بچوں کے ساتھ کھیلے, محبت بھی ہوتی ہے, بہت بچے اچھے بھی لگتے ہیں. اللہ کا شکر ہے آج تک, میں نے بچپن میں 2-4 دفعہ ویڈیو گیم کھیلا تھا, پھر بڑوں نے ڈانٹ کے نا تھپڑ لگا کے چھین لیا. اس کے بعد سے جب مدرسے میں ہم گئے, ویڈیو گیم نہیں کھیلا جاتا. وہ نادر علی نے کھلوا دیا تھا, وہ تو بیچارے نے وہ بلا کے چلو یار, وہ تو اس کی محبت میں تھوڑا سا ہم نے کہا چلو, وہ بھی مجھے گن پوائنٹ پہ بٹھا دیا, میں کیا کرتا. پھر اس کا دیکھ کر ڈھکن جب ہی کھلے گا جب یہ کھولو گے, تو وہ تو میرا ٹائم ویسے ہی نہیں, کھانا کھانا تھا میں نے. لیکن نارملی اس قدر مجھے یہ چیز زہر لگتی ہے کہ یار آپ باقاعدہ ارادہ کر کے ٹائم ضائع کر رہے ہو, جبکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹائم قیامت تک میری زندگی میں دوبارہ نہیں ملے گا. کیسے کھیل رہے ہوتے ہیں ویڈیو گیم یار, کیسے کھیل رہے ہو؟ 1 گھنٹہ لگے ہوئے اسکور بنا کے, کیا مل رہا ہے تمہیں اسکور بنا کے؟ پیسے بھی مل رہے ہو نا تو آدمی کہے یار چلو ٹھیک ہے. اول تو اس میں جو پیسے مل رہے ہوتے ہیں وہ جوا ہوتا ہے, وہ تو ویسے ہی حرام ہے. لیکن پیسے کمانے کے لیے بھی وہ کام کرو نا جس میں قوم کو فائدہ ہو. یہ پیسے ایسے ہیں جیسے گٹکا بیچ کے پیسے مل رہے ہیں. آپ کو پیسہ تو مل رہا ہے لیکن قوم کو کیا دے رہے ہو؟ گٹکے دے رہے ہو. تو پیسہ آپ کو گیم کھیل کے اگر جیتنے پہ مل بھی رہا ہے تو ٹائم اس سے کچھ فائدہ تو نہیں ہو رہا نا. ایسا کام کرو آپ اس کا معاوضہ لوگوں سے دو, اس کے بدلے میں لوگوں کو بھی کچھ آپ دو. جیسے ڈاکٹر ہے, صحت دیتا ہے, بدلے میں پیسے لیتا ہے. لیکچرار ہے, وہ 1 گھنٹے کا لیکچر دے گا, لوگوں کو نالج دے گا, اس کے بدلے میں پیسے لے گا. یوٹیوب پہ کھانا پکانے کی ترکیب بنا کے ڈال دی, کچھ نہیں تو چلو خواتین کو کھانا پکانا سکھا دیا, مرد ہوٹل جانے سے بچ جائیں گے, گھر میں کھا لیا کریں گے تمیز سے, اور اس کے بدلے میں آپ کی ارننگ ہو گئی. تو چلو لوگوں کو کوئی فائدہ دے کے لے رہے ہو نا, ویڈیو گیم کھیل کے کیا ہو رہا ہے؟ اور اگر پیسے بھی نہ مل رہے ہو تو پھر تو بالکل ہی فضول کام ہے. باقاعدہ ارادہ کر کے کیا جا رہا ہے؟ ٹائم ویسٹ. یہ تو زہر ہے بھائی. میں نے ارطغرل کے بڑے فضائل سنے تھے, ارطغرل میں یوں ہر آدمی لوگوں کے تہجد, میں نے کہا ہم بھی دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے ارطغرل میں نا. مجھے بتایا بھی اس میں بے حیائی نہیں ہے. میں نے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے 5 منٹ دیکھا ہے, اس کے بعد مجھ سے دیکھا, میں نے کہا یار یہ کتاب پڑھ لے آدمی زیادہ اچھا, بہت ٹائم ویسٹ. میں نہیں کہہ رہا جنہوں نے دیکھا وہ کوئی صحیح کیا غلط کیا, وہ مفتیوں سے فتویٰ لے لیں, لیکن ٹائم ویسٹنگ ہونے میں تو بھائی ہسٹری پڑھ لو یار اتنی دیر میں. بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے بھائی, بہت ٹائم. کیسے آپ ارادہ کر کے, ایک ہوتا ہے نا خود بخود ٹائم ویسٹ ہو گیا, آپ پلاننگ کر رہے تھے, کچھ سمجھ میں نہیں آیا, پڑھے ہوئے ہیں تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا اس لیے ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. ایک ہو رہا ہے کہ آپ باقاعدہ ارادہ کر کے کیا کرو, ٹائم ویسٹ. میں کہتا ہوں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپے مار لینا, یہ ٹائم ویسٹ بھی, یہ بھی ٹائم ویسٹنگ ہے. اس میں پھر بھی کچھ نہ کچھ نالج مل جاتی ہے آدمی کو, گپ شپ میں ہی پتہ چل جاتا ہے, کچھ سیاسی تبصرے پتہ چل جاتے ہیں, کچھ اور معلوماتی گپیں جب لگ رہی ہوتی ہیں 2-4 کام کی باتیں بھی آ جاتی ہیں اس میں. ارے ابے تبے لڑکے لونڈے لپاڑے بیٹھے ہوتے ہیں نا کٹر کے ڈھکن پہ, ٹائم تو وہ بھی ویسٹ کر رہے ہیں, اس میں بھی کچھ نہ کچھ معاشرے کا ہی پتہ چل جاتا ہے نا, پبلک اس کی کون کی بھاگ کے کہاں گئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ویسے تو غلط نالج ہے, لیکن اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, بھاگ رہے ہیں لوگ, نہیں بھاگ رہے, یعنی ایک مثال دے رہا ہوں. تو کچھ معاشرے کی, سوسائٹی کی نالج ہوتی ہے, انسان کو سوسائٹی کو گائیڈ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے, کیونکہ جو گٹر کے ڈھکن پہ نہیں بیٹھے گا اس کو کیا پتا کہ ہو کیا رہا ہے, سمجھ رہے ہو. آج ایک مولانا صاحب نے مجھے کہا کہ یہ شرعن جائز نہیں. میں نے کہا کیوں کہہ رہے اس میں عورتوں سے مشابہت. میں نے کہا کہاں سے مشابہت ہے, پورا نازم آباد میں ایسے بال رکھے ہوئے, وہ کوئی لمبے بالوں پہ اعتراض کر رہے تھے کہ یہ عورتوں سے مشابہت. میں نے کہا بھائی مرد بہت زیادہ بڑے لمبے بال رکھتے ہیں, آپ کون سی دنیا میں رہتے ہو. ایک مولانا صاحب مجھے کہنے لگے
کہ اس پہ فتویٰ دیں کہ محبت کی شادی جائز نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہی ہیں ناکام ہوتی ہے. میں نے کہا حضرت آپ پتہ نہیں کس دنیا میں ہیں. ونس اپون اے ٹائم کہ ماں باپ پکڑ کے شادی کر دیا کرتے تھے, اب شادیاں 99% محبت ہی کی ہو رہی ہیں. یہ فتویٰ مارکیٹ میں چلنے والا وہ پہلے ہوتا تھا کہ بچہ جب سے پیدا ہوا نظر جھکی ہوئی ہے اس کی, اس نے دیکھا ہی نہیں کسی کو. ابا نے کہا کہ وہاں تیری شادی کر رہا ہوں میں, بچہ شرم سے بھاگ گیا. لڑکے کی بات کر رہا ہوں, لڑکیوں میں تو اور شرم ہوتی تھی, شرم سے بھاگ گیا. اس کو تو محبت تھی نہیں نا, ابا نے شادی کرا دی اور کامیاب لائف گزار. میں نے کہا یہ ونس اپون اے ٹائم اب سیٹنگوں سے ہو رہی ہے. اگر آپ شادیوں کو ہی غلط قرار دے دو گے تو لوگ کہیں گے یار محبت کا ایک رزلٹ صحیح نکل رہا تھا شادی, وہ رزلٹ بھی مفتی صاحب نے کیا کر دیا, حرام. تو خالی محبتیں رہ جائیں گی, شادی مارکیٹ سے کیا ہوگی؟ تو ہم نہیں کہہ رہے محبتیں کریں پہلے, لیکن ایک مثال ہے کہ اس محبت کا ایک شادی کی صورت میں اچھا رزلٹ نکل رہا تھا. اب وہ رزلٹ پہ آپ پابندی لگا رہے ہو. محبتوں پہ کسی کا باپ بھی پابندی نہیں لگا سکتا اس زمانے میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ اتنی ہو رہی ہیں, کو ایجوکیشن سسٹم ہے, وہاں لڑکی آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, یہ جتنی بھی نظر جھکائے پڑ جاتی ہے نا انسان کی, پھر پسند آئے گی. تو اسلام نے بھی راستہ دیا بھائی تو شادی کر لے. تو جب انسان بالکل ہی بند کمرے میں بیٹھ کے بات کرتا ہے نا, تو وہ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے گا تو پتا چلے گا نا کہ بند کمرے سوسائٹی میں ساری شادیاں کیسی ہو رہی ہیں. ہم تو بیٹھے ہیں, پہلے بیٹھتے تھے اب نہیں بیٹھتے. تو گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھے گا تو پتا چلے گا سوسائٹی میں. وہ پھر مثال دیتا ہوں نا یار, بڑا بےہودہ سا لطیفہ ہے لیکن کیا کریں یار. وہ ابا نے بچے سے پوچھا بیٹا پتا ہے علامہ اقبال کون تھے؟ بیٹے نے کہا نہیں پتا. کہہ رہا اچھا لیاقت علی خان کا پتا ہے؟ کہہ رہے نہیں. کم بخت اسکول جاؤ تو پتا چلے نا. بیٹے نے ابا سے کہا ابا آپ کو پتا ہے وسیم صاحب کون ہے؟ نہیں بیٹا. ستار کا پتا ہے؟ ابا گھر پہ رہو تو پتا چلے نا. سمجھ آ رہی؟ تو جو جہاں رہتا ہے اس کو وہاں کے حالات بولو. رہو گے سوسائٹی میں تو میں کہتا ہوں جو دوست احباب تختوں پہ بیٹھ کے گپے لگاتے ہیں غلط ہے, میں اس کو پروموٹ نہیں کر رہا. اس کا بھی ایک لمٹ ہوگی, لگائیں گپے ایک لمٹ, لیکن پھر بھی یار اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے. ویڈیو گیم میں تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. تو دوستوں کے ساتھ گپے لگا لیا کرو, تفریح ہو جاتی ہے, ہوا خوری ہو جاتی ہے. یہ کام نہ کیا کرو خدا کا واسطہ, یہ جو ویڈیو گیم والا کام ہے اس میں ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں, میں لمبی ہوتی جا رہی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نا, جب میں یہ عرض کر رہا تھا اسلام میں وقت کی حفاظت کی بہت زیادہ ویلیو ہے. تو وقت کا تقاضا یہ ہے, وقت کی حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ بات جب کی جائے تو ٹو دا پوائنٹ کی جائے. یہی تقاضا ہے نا. اب کوئی ڈاکٹر صاحب کے پاس جائے, اس کو فیور ہے اور گھنٹہ لگا دے یہ بتانے کے لیے کہ فیور ہے, ڈاکٹر کہے گا بھائی تو میرا ٹائم کیوں ویسٹ کر رہا ہے, مختصر ڈاکٹر کہے گا نا. لیکن کمال ہے موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے پاس گئے ہیں تو اللہ میاں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ اور یہ کیا ہے آپ کے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ. بظاہر یہ بھی ٹائم ویسٹنگ ہے یا نہیں بھائی؟ یہ پہلی بات تو اے اللہ تو سیدھا سیدھا کام بتا, موسیٰ کو کرنا کیا ہے؟ فرعون کے پاس جانا ہے, بھیج دے, یہ معجزہ دکھا دے, بس جاؤ بھائی. سوال پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تجھے پتا ہے نا لاٹھی ہے, اور اگر پوچھنا ہے تو ماں ہاذا یہ کیا ہے یہ پوچھ لے. کتنا لمبا کلام. اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر تھے, ٹائم ویسٹ بالکل بھی نہیں کرتے تھے. حضرت موسیٰ کو ٹائم بچاتے ہوئے تاکہ میں جو اپنا ہدف ہے فرعون کے پاس جانا اس کو فوکس کروں. میں اس ہدف ٹائم جتنا ضائع ہوگا, یہاں بظاہر ضائع ہو رہا ہے ٹائم, تو اتنا جواب دیتے لاٹھی. یہی جواب دینا میں آپ سے بولتا ہوں. اور یہ آپ کے کھوپڑی پہ کیا رکھا ہوا ہے اے کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الرحمان بھائی. آپ کہیں گے ٹوپی, یہی کہیں گے نا آپ؟ یہ نہیں کہیں گے یہ میرے سر پہ ٹوپی ہے, یہ تو نہیں کہیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ٹائم بچانے کی کوشش نہیں کی. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بھی لمبا جواب دیا. قال ہی عصای, موسیٰ نے کہا یہ میری لاٹھی ہے. اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کس کی لاٹھی ہے, اللہ نے پوچھا تھا اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ. حالانکہ اے موسیٰ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بات موسیٰ سے ہی ہو رہی ہے. اتنا لمبا کلام, اور موسیٰ جواب میں اس سے بھی لمبا کلام, یہ میری لاٹھی ہے. اللہ کو غصہ نہیں آیا, بھائی میں نے صرف جو ٹو دا پوائنٹ بات کرو, میں نے پوچھا یہ کیا ہے, میں نے یہ نہیں پوچھا کس کی ہے. ڈاکٹر صاحب کو آپ بتا رہے ہیں کہ میری طبیعت خراب ہے, ڈاکٹر پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کیا ہے, آپ کہیں مجھے بخار ہے, گھر میں میری بیگم کو ملیریا ہے, میری پھپھو لانڈی میں ہے, ان کو ان کے کڈنی میں سٹون ہے, میرے چچا امریکہ میں ہے, وہ کووڈ میں مبتلا ہوئے ہیں. ڈاکٹر کو غصہ آئے گا نا, بھائی میں نے تمہارے بارے میں جو پوچھا ہے ٹو دا پوائنٹ وہ جواب دو, پورا خاندان کیوں میرے سامنے لا کے بٹھا دیا تم نے, غصہ آئے گا نا. لیکن جب آئے گا جب ڈاکٹر کو آپ سے محبت نہیں ہوگی. تو ایک انسانوں کی محبت ہوتی ہے جو مردار ہے, جو ختم ہونے والی ہے. دنیا میں کتنے لیلا مجنون آئے, آج قبر میں کیڑے ان کو کھا رہے ہیں. کہیں کا وہ مجنون نے کوشش کی کہ لیلا کی قبر میں جا کے وزٹ کر کے آؤں, وہ سب سڑ گئے مر گئے. اور ایک محبت کس سے ہوتی ہے بھائی؟ اللہ سے ہوتی ہے.
محبت میں لمبا کلام کر رہے ہیں. یہاں ٹائم ویسٹ کرنا ہی کیا ہے مقصود ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کی محبت کو شے آ گئی اور کہہ رہے ہیں ہیا عصایا, یہ میری لاٹھی ہے, اتوکئ علیہا. اب کوئی لبرل آدمی بیٹھا ہوا ہوتا, سائنٹسٹ وہاں پہ پڑھا لکھا, وہ ٹائم کیلکولیٹ کر رہا ہوتا ہے, اتنی دیر میں موسیٰ علیہ السلام اتنی چیزیں ایجاد کر سکتے تھے قوم کی خدمت, اتنے غریبوں کو کھانا کھلا سکتے تھے. تو یہ کیسے نبی ہے معاذ اللہ ہے بھائی؟ یہ کیا قوم کے قائد بنیں گے؟ یہ کیا قیادت کریں گے؟ یہ لوگوں کو ٹائم بچانے کی ترغیب کیسے دیں گے؟ ان سے تو سوال پوچھا گیا, یہ کیا ہے, جواب میں پوری رپورٹ پیش کر دی انہوں نے, اتنا لمبا کلام. لیکن موسیٰ کے سامنے کوئی لبرل ایسی بات کرے تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کمبخت تیرے دل میں اس خدا کی محبت نہیں ہے, ذرا اس رب کی محبت کی چنگاری پیدا کر لے تو بھی تو ایسے ہی ٹائم ویسٹ کرے گا. اور یہ ٹائم ویسٹ نہیں ہے, یہ کائنات بنی ہی خدا کی محبت پیدا کرنے کے لیے. تو یہ تو ساری چیزیں اللہ نے اس لیے بنائی ہیں, تو یہی تو مقصد ہے. بلکہ موسیٰ کو جب بھیجا نا اللہ نے فرعون کے پاس, تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ نہ بھیج, یہیں کوہ طور پہ ہی مجھے بٹھا لے. وہ تو اللہ نے آرڈر دے دیا تھا فرعون کے پاس جاؤ, تو چلے گئے, ورنہ دل موسیٰ علیہ السلام کا جانے کا نہیں چاہ رہا تھا. بس یہی دل چاہ رہا تھا اللہ سے ہی ہم کلام ہوتا رہوں, میں اللہ سے ہی باتیں کرتا رہوں. تو قال ہی عصایا, اب وہاں کوئی لبرل بیٹھا ہوا ہے, سائنٹسٹ بیٹھا ہوا ہے, تو موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کر. موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, ہی عصایا, یہ میری لاٹھی ہے, اتوکئ علیہا, اس پہ میں ٹیک بھی لگاتا ہوں, وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي, درختوں کے پتے جھاڑ کر اپنی بکریوں کو پتے بھی کھلاتا ہوں, وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ, اور اے اللہ بہت سارے اور بھی کام ہیں, پرمیشن دے تو پوری رپورٹ پیش کر دوں تیرے سامنے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ ہے ذکر اللہ کا فلسفہ. اس لیے صبح و شام کچھ اللہ اللہ بھی ہمیں کرنا چاہیے. کوئی بات نہیں ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, دل لگے نہ لگے, لا الہ الا اللہ, کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے, لہ الملک وحدہ لا شریک لہ, اکیلا ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, لہ الملک, اسی کے لیے بادشاہی ہے, ولہ الحمد, قابل تعریف صرف وہی ذات ہے, یحیی, جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے, مردوں کے زندہ پیدا کر دیتا ہے نا, انڈے سے چوزا نکال دیتا ہے, مردہ چیز تھی, ویمیت, جس کو چاہتا ہے موت دے دیتا ہے. مائیکل جیکسن نے پورا زور لگا دیا 100 سال زندہ رہنے کا, اللہ نے چاہا 50 سال کے بعد ڈاکٹروں کے پینل کے بیچ میں سویا ہے, صبح پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکی. اتنے بڑے بڑے تصرفات کس نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں؟ اللہ نے. کتنے میڈیکل سائنس نے ترقی کر لی, پھر بھی ڈاکٹر بھی مر جاتے ہیں, اور کوئی ضروری نہیں کہ پوری عمر 50 سال میں مر جاتے ہیں, 40 سال میں مر جاتے ہیں. ایسے تصرف والا جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے موت دے, جب چاہتا ہے. وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ, خود زندہ رہتا ہے, لا يموت, اس پر کبھی موت نہیں آئے گی. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اے اللہ ایک ایک جملے میں کیا تیری تعریف کروں, بس کمپلیٹ یہ ہے کہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. کتنا مزیدار کلمہ ہے یا نہیں ہے؟ تو 100 دفعہ پڑھ لو صبح. شیطان کیا کرے گا, یہاں دل نہیں لگ رہا, یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے. شیطان کہتے ہیں تیرا دھیان نہیں بٹ رہا, مزہ نہیں آ رہا, چھوڑ دو مزے کو یار. ہم نے بڑے بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر اللہ کے ذکر میں دل نہ لگ رہا ہو نا تو ٹینشن نہ لیا کرو, یہ سوچا کرو زبان تو اللہ کو یاد کر رہی ہے نا, یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے. زبان یاد کر رہی ہے کافی ہے, دل بھی انشاءاللہ ایک نہ ایک دن لگ جائے گا. نہ بھی لگے تو عین منزل ہے, تھکن سے چور ہو جانا. کیا خیال ہے؟ نہ لگے دل یار. میں نے قصہ سنایا نا, ہمارے کلاس فیلو تھے مدرسے میں, وہ جیسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہوتے نیند آ جاتی ہے. وہ بیچارے بڑے بیزار کے یار ویسے ٹھیک رہتا ہوں نماز کے لیے کھڑے ہوتے, سجدے میں جاتے ہم کونیاں مار کے اٹھاتے تھے نماز میں نا, اٹھ جا بھائی اگلا سجدہ آنے والا ہے. وہ بہت تنگ آ گئے نا, انہوں نے حضرت کو لکھ کے دیا. حضرت نے کہا کہ کوئی بات نہیں یار, آپ جان کے تو نہیں سو رہے نا, اللہ کو یہی ادا پسند ہے کہ نیند آ رہی ہے, دل نہیں لگ رہا, پھر بھی کیا کر رہے ہیں, میرے حکم پر عمل. مزوں کی زندگی جنت میں ہے. یہاں نماز میں مزہ آ جائے اچھی بات ہے, ذکر میں مزہ آ جائے یہ تو زیادہ اچھی بات ہے. مزہ نہیں آ رہا کوئی بات نہیں, زبان سے کرتے رہو چاہے مزہ نہ بھی آئے, آخرت میں اللہ ذکر کی لذت انشاءاللہ دے دے گا. قرآن میں آتا ہے کہ جنتی اللہ کا ذکر کریں گے لذت حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ وہاں تو ان کو وہ مزہ آئے گا جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے بات چیت میں مزہ آ رہا. تو جنتیوں کو اللہ کا نام لینے میں, جنت میں ذکر کا کوئی ثواب نہیں ہے, یہاں ثواب ہے, وہاں کوئی ثواب نہیں ہے. کیوں؟ وہاں جنتیوں کو مزہ اس کام میں آ رہا ہوگا, اللہ کو یاد کرنے میں, اللہ کی حمد و ثنا کرنے میں. تو اس لیے ذکر میں مزہ آئے نہ آئے کر لیا کرو, ہمت کر کے عادت ڈالو اس کی. تو خیر میں
بات کو بس سمیٹ رہا ہوں 5 منٹ میں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شیطان کیا کرتا ہے, آپ کو آپ کی منزل سے ہٹاتا ہے. ہماری منزل کیا ہے؟ جنت. تو ہم نے فوکس ان اعمال کو کرنا ہے جو ہمیں کہاں لے کے جاتے ہیں؟ جنت میں. اور وہ اعمال اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں کہ زنا مت کرو, چوری مت کرو, سمجھ رہے ہو, جھوٹ مت بولو, پیسوں میں کرپشن. یہ ساری آیتیں میں پڑھوں گا نا تو بیان لمبا ہو جائے گا, ایک ایک چیز پر آیت ہے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. اپنا حق جب لینے کی باری آتی ہے پورا حق لیتے ہو, جب دینے کی باری آتی ہے ڈنڈی مارتے ہو. یہ کام مت کرو. اوفوا بالعہد, کسی سے ایگریمنٹ کرو تو معاہدوں کو پورا کرو. لا يحل لكم ان ترثوا النساء کرہا, عورت کا مال بولو نا مت کھاؤ. سمجھتے ہو؟ بہت ساری اس طرح کی, اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے, کوئی حنفی کا, شافعی کا, کوئی اہل حدیث کا, کوئی دیوبندی بریلوی, اس پہ سب متفق ہیں. لیکن ان چیزوں پہ بحث نہیں ہوتی. ہماری بحث شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ان موضوعات سے شروع ہوتی ہے جو قرآن نے بیان نہیں کیے. کیوں شروع ہوتی ہے؟ اپنی علمیت کو جھاڑنے کے لیے کہ مجھے یہ بھی آتا ہے, مجھے رفع الیدین کی حدیثوں کا سارا پتا ہے, مجھے امام کے پیچھے فاتحہ والی حدیث حوالوں کے ساتھ یاد ہے. کوئی مولوی لے آؤ میرے سامنے جس کو پتا ہو. یہاں سے شروع ہوتی ہے ہماری تقریر, سمجھ رہے ہو نا؟ ابے عوام کو اس کا کیا فائدہ؟ یہ تو صحابہ میں اختلافی مسئلہ تھا. ہمارے حضرت سے کسی نے فون کر کے پوچھا کہ وہ فلاں کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ اگر نہیں پڑھتے نماز نہیں ہوتی. تو حضرت کا اس پہ رسالہ ہے اصل فتاوی میں عربی میں کہ امام کے پیچھے فاتحہ فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے. اس کے دلائل عربی میں رسالہ ہے. تحقیق کتنی تھی, لیکن حضرت نے فون پہ وہ تحقیق نہیں جھاڑی. حضرت نے ان سے کہا کہ جو آپ کو اس بحث میں الجھا رہا ہے نا, کہہ رہا ہے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو گے نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوتی, اس سے کہو کہ کیا صحابہ میں بعض ایسے تھے جو فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں تھے؟ تو وہ یقیناً ایسے صحابہ تھے. تو کہا ان کی ہو جاتی تھی, جب ان کی ہو جاتی تھی ہماری بھی ہو جاتی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ مختصر جواب دیا کہ بھائی کوئی اور کام میں لگا اپنے آپ کو, کیونکہ حضرت اس کو وہ رسالے میں الجھا دیتے, پھر وہاں سے جواب, پھر یہاں سے جواب, اور پھر وہ جب مرنے سے پہلے بہت بڑا امام کے پیچھے فاتحہ والے مسئلے میں PhD کر کے جاتا, اور ساری زندگی علماء کو برا بلا کہنے میں. ابے ان کو کیا پتا, یا تو اہل حدیث کی مخالفت میں زندگی کھپا دیتا یا حنفیوں کی مخالفت. صحابہ کرام میں فاتحہ پڑھنے والے بھی تھے اور نہیں پڑھنے والے بھی, لیکن ان بحثوں کو انہوں نے موضوع نہیں بنایا. جس کے پاس جو حدیث پہنچی عمل کر رہا ہے اس پہ. انہوں نے موضوع کس کو بنایا؟ روم اور فارس کو. لڑنا ہے بھائی, جہاد کرنا ہے. سلطنت بڑی بڑی جو سلطنتیں ہزار سال سے, ان کے اکھاڑ کے پھینک دیا انہوں نے, اکھاڑ کے وہاں جا کے اسلام قائم کیا. پھر کوئی زور سے آمین کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے آہستہ آمین, اگلے کی واٹ لگا دی. اگلے کی کیا لگا دی؟ ایسی کی بت پرستی ختم کر دی. محمود غزنوی نے سومنات کے مندر توڑ دیا نا, حنفی تھا محمود غزنوی, تو اس کو شافیوں سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا, کیونکہ ہندوستان میں کیرلا میں شافی بھی بہت تھے, انہوں نے بھی محمود غزنوی کا ساتھ دیا ہوگا. انہوں نے کہا بھائی بت پرستی کے سب خلاف ہیں, کوئی بات نہیں یار, فاتحہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا, یوں کر رہا ہے نہیں کر رہا تو اللہ کی عبادت ہے نا, تو اس سے کیا ہو جاتا ہے, یوں کر لیا یوں نہیں کیا. آپ نے ایسے ایشوز بنا دیے قوم میں, اور لوگ پھر انہی لوگوں کو بہت بڑا اسکالر سمجھ رہے ہیں, حالانکہ یہ اندر سے کیا ہوتے ہیں؟ کھوکھلے. جس کے پاس علم میں مضبوطی ہوگی وہ کبھی بھی ان مسائل میں قوم کو الجھانے کی کوشش نہیں کرے گا. اس کو پتہ ہے قرآن کے اصل موضوعات یہ ہیں نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا ہدف کیا ہونا چاہیے؟ جنت. شیطان کا ہدف کیا ہے؟ میں کہہ رہا تھا شیطان اپنے ویژن میں اور اپنے ٹارگٹ میں کلیئر ہے, ہم کلیئر نہیں ہیں. تبھی شیطان کی پلاننگ بڑی جاندار ہوتی ہے. ہماری پلاننگ جاندار اس لیے نہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا سالے جانا کہاں ہے ہم نے, ڈاکٹر بننا ہے کہ باکسر بننا ہے, یزید پہ PhD کرنی ہے, بنو امیہ پہ PhD کرنی ہے. ہمیں ہمارا ہدف ہی کلیئر نہیں ہے. شیطان کا ہدف کلیئر. شیطان کہتا ہے تو بنو امیہ پہ PhD کر نہ کر, میں تجھے ان اعمال سے روکوں گا جو تجھے جنت میں لے جانے سے روکیں گے. کیوں کرتا ہے یہ؟ بس یہ بات اس لیے کرتا ہے کہ شیطان کو ہم سے بغض اس لیے ہے کہ اللہ نے شیطان کو جنت سے نکال دیا, اور آدم کو کہاں لے گیا تھا اللہ؟ جنت میں. تو اس کا پھڈا ہم سے بنو امیہ کا نہیں ہے, صحیح ہے نا, امام کے پیچھے فاتحہ والا نہیں ہے, رفع الیدین والا نہیں ہے. شیطان کا پھڈا ہم سے یہ ہے کہ اس کمبخت انسان کی وجہ سے میں اللہ کے دربار سے نکلا ہوں, یہ PhD کر لے یزید کے معاملے میں, یہ کمبخت جنت میں نہ جائے, ہر اس عمل سے اس کو روک دوں جو اس کو جنت میں لے جائے گا. تو وہ عمل وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی, جن کو الحمد سے لے کے والناس تک قرآن ڈیفائن کرتا ہے. تو وہی جنت کا اللہ قرآن میں تذکرہ کر رہا ہے کہ انسان کہے گا, جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, وہ کہے گا مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرے اعمال سے ملاقات ہونے والی ہے, لہذا میں نے پہلے سے وہ اعمال اختیار کر لیے جو اللہ نے قرآن میں بتائے تھے. میں نے وہ اعمال کو فوکس کر کے پہلے سے رکھا ہوا تھا. اور بہت سے ایسے ہوں گے, ابے یار ہم جنت پہ ایمان بھی لے کر آئے,
اور ہمیں یقین بھی تھا جنت بھی برحق ہے، جہنم بھی برحق ہے، لیکن ہم نے جو اعمال فوکس کیے اس کی وجہ سے دنیا میں تو ہم بہت بڑے چیمپئن بن گئے، لیکن قبر میں ہمیں اس کا کخ بھی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو کہے گا میں نے یہ علامتیں بیان کی تھیں اہل جنت کی، یہ والی تم میں کیا ہیں؟ شارٹ۔ اہل جنت راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں، اہل جنت رشتہ داری جوڑتے ہیں، ان غریبوں کو مال کھلاتے رہتے ہیں، بہت ساری جو بھی اس پہ ٹاپک تو بڑا لمبا ہو جائے گا، تو وہ والی تمہارے اندر کوئی بھی نہیں۔ تمہارے اندر یہ ہے کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، ڈمکانا نے یہ کر دیا، تو فلاں نے یہ کر دیا، نمبر پلیٹ، ٹھیک ہے نا۔ اور ان سب باتوں کے جواب ہیں، سب کے پاس جواب ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا جواب نہیں ہے، جواب ہے، دے دیے علماء نے، آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ان چیزوں سے لوگ نکلیں، لوگ کسی اور چیز کو فوکس کریں، اور جب آپ میں ضد ختم ہو جائے گی نا، پھر دلیل سے جواب بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ابھی تو ضد کا مسئلہ بنا ہوا ہے، جب انسان کسی چیز کو انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے، آپ دلائل کے انبار لگا دیں، وہ کبھی بھی ان دلائل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ایک نئی بحث چھڑتی ہے۔ ایسے موضوعات کو کیا ہوتا ہے، ٹھنڈا ہونے دو، جب نیوٹرل ہو جاتے ہیں نا لوگ، پھر آپ آرام سے ایک بات سمجھاتے ہو، لوگوں کی سمجھ میں وہ بات آتی ہے۔ ابھی تو انا کے مسئلے بنے ہوئے ہیں۔ اپنے پیارے بچوں کو جب دیکھا کریں نا کیسے پیارے لگتے ہیں، اگر اپنے ہوں، پڑوسیوں کے بچے نہیں اچھے لگتے انسان، وہ ٹینشن، ابے لے کے جا یار ان کو۔ تو جب پیار آتا ہے تو فوراً کس کی طرف نسبت؟ اللہ کی نعمتیں۔ بھائی یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں گفٹ میں دیتا ہے، یہ مجھے گفٹ میں ملی ہے پیاری پیاری بچیاں۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے بیٹے گفٹ میں دے دیتا ہے۔ بڑے ہو کر تو پتہ نہیں اچھے لگے نہ لگے، بچے تو اچھے ہی لگتے ہیں نا۔ تو جب اپنے بچوں کو پیار کیا کرو، کس کا شکر ادا کرو؟ اے اللہ تیری نعمت، کیسے پیارے لگتے ہیں بھائی، ہمارا تو کلو کلو خون بڑھتا ہے بچوں کو دیکھ کے۔ اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر ایسے کرو لوگ دیوانہ سمجھیں۔ لوگ کیا سمجھیں؟ دیوانہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کلیجے پھاڑ پھاڑ کے اور وہ موالی جیسے قوال، جب ان قوالوں کو بولو نا کہ یہ کس طرح اللہ کے نام کی توہین کر رہے ہو، کہہ رہے حدیث میں آتا ہے اللہ کا ذکر ایسے کرو لوگ کیا سمجھیں؟ دیوانہ۔ یہ مطلب نہیں ہے حدیث کا، کیونکہ حدیث کا مطلب سب سے پہلے صحابہ نے سمجھا، مطلب کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ آج محفلوں میں بھی اللہ کا ذکر ختم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ محفل جس میں اللہ کو یاد نہ کیا جائے قیامت کے دن خسارے کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے جب بھی کوئی محفل ہو نا، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے اللہ کا نام لے لینا چاہیے انسان۔ ہم نے علماء کو دیکھا ہے، اہل اللہ کو دیکھا ہے، کوئی نعمت سامنے آئی نا، جیسے سخت گرمی میں ہمارے ایک استاد سے ان کے سامنے انگور لا کے رکھے ہم نے، پیاس لگ رہی ہو اور لال سرخ انگور آ جائیں، ایک دم دنیا دار آدمی ایک دم پھوڑ دے گا، ایسا ہی ہے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک دم کھانا شروع کرے گا، ابے لا یار۔ اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کا شکر، اور وہ روایتی شکر نہیں ہوتا کہ اللہ کا شکر ہے، دل سے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اے اللہ تیرا کتنا بڑا فضل ہے، کیسی کیسی نعمتیں تو نے ہمیں کھانے کو عطا فرمائی۔ گرمی میں جب ٹھنڈا پانی آیا کرے نا، اللہ کو یاد کرے انسان، صرف روایتی نہیں، روایتی کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا اور آخر میں الحمدللہ کے، یہ بھی ٹھیک ہے، سنت ہے، لیکن یہ تو ایک روایت بن چکی ہے نا، اس میں تو استہزار نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ بھی زبان سے کہے انسان یار اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، شدید پیاس میں اس نے ہمیں پانی پلایا۔ اپنے پیارے بچوں کو جب دیکھا کریں نا کیسے پیارے لگتے ہیں، اگر اپنے ہوں، پڑوسیوں کے بچے نہیں اچھے لگتے انسان، وہ ٹینشن، ابے لے کے جا یار ان کو۔ تو جب پیار آتا ہے تو فوراً کس کی طرف نسبت؟ اللہ کی نعمتیں۔ بھائی یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں گفٹ میں دیتا ہے، یہ مجھے گفٹ میں ملی ہے پیاری پیاری بچیاں۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے بیٹے گفٹ میں دے دیتا ہے۔ بڑے ہو کر تو پتہ نہیں اچھے لگے نہ لگے، بچے تو اچھے ہی لگتے ہیں نا۔ تو جب اپنے بچوں کو پیار کیا کرو، کس کا شکر ادا کرو؟ اے اللہ تیری نعمت، کیسے پیارے لگتے ہیں بھائی، ہمارا تو کلو کلو خون بڑھتا ہے بچوں کو دیکھ کے۔ صرف ایک فیملی پلاننگ والے ہیں جن کو بچے کو دیکھ کے خون جلتا ہے ان کا کہ یہ کیوں ہو گئے، کیا خیال ہے یہ کیوں ہو گئے؟ اور مجھے دیکھ کے تو اتنا خون جلتا ہے کہ ایک تو میں ہوں بھی چوتھے نمبر پہ، فیملی پلاننگ والے تو کہتے ہیں 2 کے بعد نہیں ہونے چاہیے نا، تو میں کون سے نمبر پہ ہوں؟ چوتھے نمبر پہ اپنے بہن بھائیوں میں۔ تو ایک تو اس لیے خون جلے گا، یہ تو اس کا تو پیدا ہونا ہی غلط تھا، کیا خیال ہے؟ اصول کے مطابق تو اس کو پیدا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، اس نے تو پیدا ہو کے غربت میں اضافہ کر دیا، کیونکہ 2 کے بعد جتنے ہوں گے غربت میں اضافہ کریں گے نا۔
اس لیے بھی جلتے ہیں, دوسرا اس لیے بھی جلتے ہیں کہ اس کے اپنے بہت سارے ہیں, اور اس لیے بھی جلتے ہیں کہ یہ بہت سارے بچے پیدا کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے. کیا خیال ہے؟ لیکن فیملی پلاننگ والوں کی جو ملامت ہے وہ میرے دل کے ارد گرد گھومتی ہے, اور میرے دل میں جو بچوں سے محبت ہے اس محبت کی گرمی ان کی ملامت کے تیروں کو میرے دل کے اندر پہنچنے نہیں دیتی. وہ جاتی ہے فیملی پلاننگ والوں کو جا کے الٹا جا کے لگتی ہے. سمجھتے ہو؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ تم بھی اپنے بچے پیدا کرو تو زندگی سکون میں آئے گی تمہاری. اللہ پہ توکل کرنا سیکھو, اللہ کے بندو اعتماد کرنا سیکھو. خدا کی قسم دولت میں مزہ نہیں ہے, ایک تھیلا جیب میں نہ ہو لیکن نظر کس پر ہو؟ اللہ پر ہو. اس میں بڑا مزہ ہے کہ انسان کا جب اللہ سے تعلق ہوتا ہے نا تو پھر غربت میں بہت مزہ آتا ہے. اس کو پتا ہے کہ کھلائے گا کون؟ اللہ. تو وہ ایک بزرگ تھے, ان کے پاس ایک طالب علم پڑھا کرتا تھا, فاقوں میں وقت گزر رہا تھا. تو وہ بچہ جو تھا نا, جب وہ گھر جاتا, کھانے وانا ہوتا نہیں تھا گھر میں, تو ماں سے پوچھتا کچھ کھانے کو ہے, تو وہ کہتی نہیں آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. دیکھو اللہ کے مہمان کو تو زیادہ ملنا چاہیے نا, مطلب یہ کہ آج ہمیں بس اللہ ہی کھلائے گا. بچہ سمجھ جاتا کہ آج گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک دن گھر میں گیا, کچھ ہے؟ انہوں نے کہا ہے کھانے کو. تو کہنے لگا اماں جب تو یہ کہتی ہے نا کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں تو اس کلام میں جو لذت ہے وہ کھانے میں نہیں ہے. بھوکا رہنے کا اپنا مزہ ہے بھائی, اپنی حماقتوں سے بشرطے کہ بھوکا نہ رہ رہا ہو. ایک ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آزمائش, ایک ہوتی ہے اپنی حماقتوں سے. بے روزگاری کی وجہ سے خود ہی کوئی قابلیت ہی نہیں ہے, نہ پڑھائی میں دل لگا رہا ہے, نہ کوئی محنت مزدوری کر رہا ہے, پھر جو بھوک آئے گی یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ آپ کی حماقتوں سے ہے. اور اس میں خوشی بھی نہیں ملتی انسان کو, اس میں اور ٹینشن میں جاتا ہے. تو کہ جو غیر مسلم ہیں وہ اللہ کی عبادت کسی نہ کسی مفاد کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت, خدا کی عبادت ایک کنارے پہ کھڑے ہو کر کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ, اگر فائدہ ہو رہا ہے تو مطمئن, اور اگر آزمائشیں آ رہی ہیں انقلب علی وجہہ,